اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کی بہت خدمت لی ہے، بہت ان کے شاگرد ہیں اور ان کے قرآن مجید کے حافظ بہت سارے ان کے شاگرد ہیں۔ دوسرا ان کے ساتھ میرا رشتہ یہ ہے، ان کی اور میری اہلیہ دونوں بہنیں تھیں، یعنی ان کی گھر والی اور میری دونوں بہنیں تھیں۔ اور تیسرا رشتہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی بیٹی میرے گھر ہے، یعنی معاویہ کی اہلیہ ہے۔ یہ 3 رشتے ہیں۔ بھائیوں کا اپنے تعلق دیکھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعلق بڑا مثالی ہے۔ مجھ سے بڑے لیکن میرا احترام بڑوں کی طرح کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ گھر میں ایک موٹر سائیکل ہوتا تھا، پھر اللہ نے کار دے دی، ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن جب میں کہیں ضرورت پیش آئی چابی لینی، مجھے نہیں یاد زندگی میں کبھی ان کو کوئی بھی کام ہو انہوں نے مجھے کبھی بھی کہا ہو کہ چابی نہیں یار میں نے کہیں جانا ہوتا ہے نا، اپنے کام سارے چھوڑ دیے۔ فخری نے کہا چلو جی لے جاؤ چابی، ٹھیک ہے، بڑی گاڑی ہے چھوٹی گاڑی ہے۔ دیکھنے والا پہچانتا نہیں تھا۔ اب زیادہ فرق ہے، میں زیادہ موٹا ہو گیا، یہ تھوڑے سے پتلے ہو گئے، تھوڑا سا فرق تھا، میں تھوڑا سا جسم کا بھاری تھا، یہ ہلکے تھے، لیکن دیکھنے کے اندر سرسری نظر میں دیکھنے میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا۔ میں نے زندگی میں لائسنس نہیں بنایا، انہی کا لائسنس ہوتا تھا، دیکھ کر کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا کہ یہ ان کا ہے یا ان کے بھائی کا لائسنس۔ ہاسپٹل میں تھے شالیمار میں، ان کا آنکھ کا آپریٹ تھا، یہ اٹھے، میں ان کی جگہ پر آ گیا، وہ چیک کرنے والی آئی، آپریٹ ہونا تھا، وہ مجھے چیک کرتی رہی کہ یہ وہی ہے۔ تو میں نے بعد میں بتایا کہ نہیں وہ دوسرے ہیں، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بڑا ہمارا یعنی شادی کے بعد بچی کی شادی ایک دفعہ خاندی ایک ہمارا ساروں کے ساتھ اسی طرح، ہماری بیٹیاں جن کے ساتھ ہیں یا جن کی بیٹیاں ہمارے گھر میں ہیں، میری بہن ہے انگلینڈ میں، ان کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے۔ مجھے وہاں پر تقریباً 25 کو مرتبہ میں انگلینڈ گیا ہوں، حمزے کے ساتھ میں 8-10 دفعہ، اس سے پہلے 10-12 دفعہ۔ اتنی خوشی یورپ کے اندر کسی کو رکھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں تصور نہیں کر سکتا کہ میری آمد پر میری بہن کو جو خوشی ہوتی تھی۔ میرے لیے الگ سے بیڈ خریدنا الگ، اور میرے لیے بیڈ روم کا انتظام۔ آج تک مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے ایک پودا لا کر، جہاں میرا بیڈ تھا سر کے ساتھ وہ پودا رکھا تھا، اس کے پھول نہیں نکلتے تھے۔ یورپ کے اندر پھولوں میں خوشبو نہیں ہے، پھول خوشبو آتی ہے دھوپ سے، اور دھوپ اس میں کم ہوتی ہے، اس لیے بہت کم خوشبو ہے۔ لیکن وہ پودا ایسا تھا، انہوں نے لا کر رکھا، کمرے والا جو پودا ہوتا ہے، اس کو جب ہاتھ لگتا تھا تو اتنی خوشبو مہکتی تھی، پتوں کے اندر، پھول نہیں پتوں کے اندر خوشبو تھی، اور بڑی خوشی کا اظہار کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ گھٹنوں کا آپریٹ ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ جن کے ہاں میری بیٹیاں ہیں یا جن کی بیٹیاں ہمارے گھر کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دیے ہیں، میرا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا، اور الحمدللہ قاری صاحب تو ہمارے کیا کہنے ہیں، اور بڑی بے تکلفی۔ ان کی ایک صفت میں بیان کروں، ان کو غصہ بہت لیٹ آتا ہے لیکن جلدی سے چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی طبیعت کا بہت اچھا ہے۔ غصہ تو انسان کی طبیعت میں ہے نا، غصہ جلدی آ جائے اور جائے ہی نہ، وہ طبیعت کا اچھا نہیں۔ غصہ جس کو ذرا لیٹ آئے اور پھر جلدی سے چلا جائے، وہ طبیعت کا بہت اچھا ہے۔ ہمارے قاری صاحب ان میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ ان کی زندگی کے اندر برکت فرمائے۔ مدرسے میں آج ختم نہیں تھا، 29 کو ختم ہے، تو انہوں نے کہا یار میں ختم کی محفل میں جانا چاہتا ہوں معاویہ میں۔ پھر میں ایک اور بات آپ سے کہوں، اس مسئلے پر 3 پشتوں نے قرآن سنایا ہے۔ میرے والد گرامی، انہوں نے کئی سال قرآن سنایا، 60 سے، جب ہماری ہوش آئی تو ہم نے دیکھا کہ ابا جان یہی قرآن سناتے تھے۔ جس وقت قاری صاحب مجھ سے بڑے ہیں،
یہ جب قرآن مجید سنانے کے قابل ہوئے تو اس مسئلے پر انہوں نے بھی قرآن کر سکتے کتنے سنائے؟ 3 قرآن مجید انہوں نے یہاں سیول لائن کے اندر اس مسئلے پر سنایا ہے۔ اور جس وقت میں ذرا سنانے کے قابل ہوا تو پھر ابا جی نے مجھے بلا لیا اور پھر میں نے اس جگہ پر قرآن مجید کو سنایا، اور پھر اس کے بعد میں پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ پھر مجھے یہاں پڑھائی کے بعد 85 میں غالباً مجھے یہاں آنا ہوا، 25 ہیں یعنی کتنا عرصہ ہو گیا، 40 سال۔ ایک آدھا سال قاری افتخار صاحب نے سنایا، میں کنشنا نگر فیصل مسجد میں سناتا تھا، اور 1-2 سال کے بعد پھر مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں، تو آپ کہہ لیں کہ 38 سال حضرت والد صاحب نے سنایا، بھائی صاحب نے سنایا، پھر میں سنا رہا ہوں اور سنایا۔ اب میرا بیٹا جو ہے معاویہ یہ قرآن مجید سنا رہا ہے۔ اس مسجد کے ساتھ ہمارا خاص تعلق ہے اور یہ ہمارا خاص اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین۔ جنتی لوگ اپنے دوستوں سے جو دوزخ میں چلے جائیں گے ان سے پوچھیں گے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے پہنچایا؟ تو دوزخی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور دوزخی کہیں گے ہم زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے، دوزخی کہیں گے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے تھے، بیکار وقت ضائع کرتے تھے، اور دوزخی یہ کہیں گے کہ ہم قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، موت ہماری آ گئی، ہمارے اندر یہ 4 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو گئے اور دوزخ کے اندر پہنچ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ یہ تکمیل قرآن کی محفل ہے اور رمضان بالکل آخر کے اندر ہے، غیر مرتب طور پر جو باتیں ذہن کے اندر ہیں چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی میں یاد دہانی کے لیے جو میں چاہتا تھا کہ رمضان المبارک میں ان کا تذکرہ ہو، تذکرہ ہوا یا کم ہوا یا نہیں ہو سکا تو میں چاہوں گا اس کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ آپ کے ساتھ کرتا رہا۔ پہلی چیز صدقہ فطر۔ بیٹیوں نے بہنوں نے پوچھا صرف 200 روپے، کم از کم صرف 200 روپے، زیادہ آپ جتنا چاہیں۔ گندم 2 سیر، میرے خیال میں 100 روپے کی سیر گندم مل جاتی ہے، تو 2 سیر گندم 200 روپیہ۔ کھجوروں کا حساب کرے تو 4 سیر، جس درجے کی کھجوریں ہوں، ایرانی ہیں، پاکستانی ہیں، سعودی ہیں، مبروم ہیں، اجوا ہیں، جس درجے کی کھجور کو آپ اکاؤنٹ کریں 4 کلو کے پیسے، 500 والی ہے تو 2000 ہے، 2500 والی ہے تو 10,000 ہے، اس طرح۔ یا کشمش ہے، اگر آپ چاہیں تو جو اس کو آپ لے سکتے ہیں، وہ بھی 4 کلو ہیں اور ان کی قیمت بہرحال گندم 200 روپیہ ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا، گھر میں جو کام کرنے والے ہیں اور ڈرائیور ہیں ان کا یا مہمان ہیں ان کا صدقہ فطر ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ رمضان میں ادا کر دیں یا عید والے دن ادا کر دیں، دونوں صورتوں کے اندر صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ آج کل کئی باتیں شور پڑ رہی ہیں، جی عید سے پہلے نہیں ہے، عید آئے گی، تو میں جو آپ کو بڑی تحقیق سے پکی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنی ہے، ازواجی زندگی، میاں بیوی والی زندگی، یہ ایک زندگی کے گاڑی کے 2 پہیے ہیں، یا کہہ لو کہ 2 افراد ہیں جو گاڑی کو چلاتے ہیں۔ ایک خارجہ ہے گھر سے باہر والا اور ایک داخلہ ہے گھر والا۔ ان کے اندر اتفاق ہو تو گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، اور گھر کا ماحول اچھا ہو تو بچوں کی تربیت کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم بأہلی، تم میں وہ بہتر ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔
وَأَنَا خَيْرُكُمْ بِأَهْلِي، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، جن کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، خدا کے لیے ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، تنگ کرتے ہو، ٹینشنیں دیتے ہو۔ ایک بیٹی نے شکایت لگائی کہ میرا خامد مجھے ایک پائی پیسہ نہیں دیتا، مجھے اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو میرے پاس بوتل منگوانے کے پیسے نہیں ہوتے، میں کیا کروں، میرا خامد مجھے کچھ نہیں دیتا ہے۔ ظلم نہ کرو ان اللہ کی بندیوں پر، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن پکڑے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہے جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں کہ تم میں وہ بہتر ہے جو ان کے ساتھ یعنی اپنی گھر والیوں کے ساتھ بہتر ہے۔ میں اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے کہوں گا تم بھی تابعداری کرو۔ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ المرأة اذا صلت خمسہا، جب 5 نمازیں پڑھیں، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے خامد کی تابعداری کرے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ جس عورت کے اندر بیوی میں یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، محشر کے میدان میں، بڑے میدان میں اعلان ہوگا کیا؟ فی ای ابواب شئت دخلت جنہ، 8 دروازے ہیں نا جنت کے، جس دروازے سے چاہ تیری منشا ہو، خوشی ہو، اسی دروازے سے تو جنت میں چلی جا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں بیٹیوں سے کہوں گا خدا کے لیے سرکشی نہ کرو، گھر کے معاملات حسن سلوک کے ساتھ اور بہتر انداز کے ساتھ، اگر خامد سے کوئی زیادتی ہو جائے تو وقت کی تلاش کرو اور پھر اس کو بتاؤ یہ تم نے زیادتی کی ہے۔ جھگڑا تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ مجھے یہ رمضان میں میرے تعلق والا تھا، اس نے فون کیا، قطر میں تھا، چیخے مارتا تھا، 5 بیٹی ہیں اس کی، جانے کے بعد بیوی، پڑھی لکھی بیوی، میری شاگرد، بچیوں کو چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس چلی گئی۔ میں نے اس کے بھائی کو واسطہ دیا، یار میں باپ کی جگہ پر ہوں، ہر قدم پر مجھے فون کرتی تھی اور پوچھتی تھی میری بات کرا دو۔ میں اس کا ترلا کرنا تھا، خدا کے لیے بچوں کو لے آؤ، چھوٹا سا 1.5 سال کا بچہ ہے، لیکن اس بھائی نے میرے ساتھ رابطہ نہیں ہونے دیا۔ اللہ کرے کہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے اور وہ گھر جو ہے وہ آباد ہو جائے۔ جتنے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرما دے۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ 2 باتیں ہو گئی، صدقہ فطر کے بارے میں اور میاں بیوی کے تعلقات، ازواجی تعلقات، اس کے بارے میں۔ تیسری چیز جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات کی خوشیاں، یعنی کن کن موقعوں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، ہمارے ماں باپ ان کے اوپر قربان ہوں، ہم بھی اور ہمارا سب کچھ ان کے لیے قربان ہوں۔ کیسی مثالیں دے گئے اور کیسے سمجھانے کے انداز اور طریقے اپنا لیے۔ بھلا انہوں نے کیا کہا کہ ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا اور اس کی سواری تھی اور اس کے اوپر سارا کچھ ساز و سامان یعنی کھانے پینے کا رکھا تھا، اور وہ سفر میں تھک گیا، ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ کیا، اور جب اٹھا نیند آ گئی، جب اٹھا تو نہ اس کی سواری، نہ اس کا کھانا، نہ اس کا پینا، اور کوئی اس کو راستہ بتانے والا نہیں ہے۔ بھاگتا ہے، آوازیں دیتا ہے، گھومتا ہے، اس کو کہیں سے بھی کوئی سہارا نہیں ملتا کہ مجھے میری سواری مل جائے یا مجھے راستہ بتانے والا کوئی مل رہا ہے۔ آخر وہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب موت ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، اور میری کوئی حالت نہیں، اب بچاؤ نہیں ہے۔ آنکھیں بند کرتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے۔ جھٹکا لگا اور اس کے بعد اٹھا تو دیکھا سواری بھی پاس ہے، کھانا بھی پاس ہے، پینا بھی پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اس پر کتنی کو خوشی آئے گی؟ کیوں جی فیصل صاحب؟ کہا جب بندہ بھولا ہوا
اپنے اللہ کے پاس آ جاتا ہے، اللہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بھولا ہوا تھا اور رمضان پورا یا سال پورا یا اتنا عرصہ یہ ہمارے پاس نہیں آیا، اب ہمارے پاس آ گئے، یار آ جاؤ یار، کیا انتظار ہے، کہاں چلے گئے ہمارے والدین؟ ذرا مڑ کر تو دیکھو ساتھی ہمارے کہاں چلے گئے؟ تاریخ ساز شخصیت تھی ہمارے محلے نے، شہر نے، ملک کی، حافظ ارشد صاحب، علمی لحاظ سے اور حسن یعنی طبیعت کے لحاظ سے نرم مزاجی، اور پھر حسن طبع کے لحاظ سے کہ طبیعت کے اندر مذاق، کیا علم تھا۔ انہی کے بارے میں کہتے ہیں کیسے کیسے کھا گئی زمین آسمان کو، کیسے کیسے کھا گئی آسمان کو زمین، یہ ایسے آسمان تھے جن کو زمین نے کھا لیا، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں۔ قریب زمانے میں دیکھو کتنے ہمارے چلے گئے، بھائی تنویر صاحب یہ جلندر والے، آنن فانن، بھائی انیف صاحب آنن فانن، کوئی پتہ نہیں ہمارا بھی، آ جاؤ یار۔ تو اللہ بڑے خوش ہوں گے جب کوئی آدمی آ جائے گا نا۔ آ جانے کا مطلب نہیں ہے گھر چھوڑ دو آ جاؤ، آ جانے کا مطلب ہے جب کہے کہ کوئی منادی پکارنے والا اللہ اکبر، پھر ذہن بن جائے، نہ بستر، نہ دکان، نہ فیکٹری، نہ کام، نہ دوست، نہ یارانہ، نہ محفل، اللہ بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔ نمازوں کی طرف جو آتے ہیں اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اپنی مرادوں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اپنے اللہ کے حضور پیش کرو۔ کل نہ ایک نوجوان تھا، میں نام نہیں لینا، مجھے کہنے لگا کہ فون آیا، اس نے بھی نہیں مجھے کہا میں کون ہوں، لیکن میں آواز سے سمجھ گیا، میں محلے کا فلاں نوجوان، کہنے لگا میرے والد صاحب بیمار ہیں، میں سارا مہینہ ان کے لیے، والدہ کے لیے دعا کرتا رہا، صحت نہیں ملی۔ تو پھر کیا ہوا مفتی صاحب، رمضان کے اندر دعاؤں کی قبولیت ہے، میری دعائیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کی بات سنی، یار بات سننے کا حوصلہ رکھو یار، یہ کندھا دیا کرو کسی کو یار، یہاں سر رکھو اور رو لو، بات کر لو، اپنے دل کی بڑاس کو نکال لو، اور جو تذکرہ کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہارے پاس کیا ہے یار؟ کسی کے لیے کوئی ٹائم دے دیا کرو، وقت دے دیا کرو، اس کی بات سن لیا کرو، اس کو تسلی کے جملے کہہ دیا کرو۔ میں نے اس کی بات سنی، میں نے کہا دعا قبول ہوئی ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے، دیکھو قیامت میں سخی کو کہا جائے گا تیرا سخاوت ہمیں قبول نہیں، تو دکھلاوا چاہتا تھا۔ مفتی اور قاری سے کہا جائے گا تیرا پڑھنا پڑھانا ہمیں منظور نہیں، تو چاہتا تھا میرے شوشہ ہو جائے اور میری تشہیر ہو جائے۔ اور مجاہد سے کہا جائے گا تو اپنی بہادری دکھانا چاہے گا۔ دعا اس کا عبادت ہونا دنیا کے لیے بھی ہو تو یہ عبادت ہے، اس کا عبادت ہونا دعا کا ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جاتا ہے نا، دنیا مانگے دنیا کے لیے، قرآن دنیا کے لیے، جہاد دنیا کے لیے، مال دنیا کے لیے، کہیں کل قیامت کے دن واپس ہو جائے گا، لیکن یہ دعا واپس نہیں ہوگی۔ ایسی پکی عبادت ہے جس نے کی ہے یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ میں نے کہا 3 معنی ہیں قبولیت کے، جو مانگا تھا وہی دے دے اللہ تعالیٰ، اور اس طرح اللہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے نے جو مانگا تھا اللہ نے وہی دے دیا۔ ایک بچہ، اس کے بارے میں واقعہ آتا ہے، تذکرہ آتا ہے، باہر بچے کھیل رہے تھے، وہ بھی کھیل رہا تھا، لیکن ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا، فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ایک آدمی جو ہے وہ باہر نکلا، وہ مسجد میں تھا، وہ اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر دعا کرتے ہوئے نکلا کہ اللہ تیرے دوست ہیں، ولی ہیں، ہم نے سنا ہے اللہ ولی، اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کا ولی ہے، کبھی ہمیں دکھا دے کہ ولی کون لوگ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مسجد سے باہر نکلا، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ الگ تھلگ ہے، اس سے پوچھا کہ بیٹا، انہوں نے کہا انکل میرے پاس جوتا نہیں ہے، فٹ بال کے لیے جوتا چاہیے، اس لیے میں الگ ہو کر، اس کے ذہن میں کیا آیا تھا، ساتھ ہی مارکیٹ ہوگی، وہاں گیا، اندازہ تھا، وہاں سے بوٹ لیے اور بچے کو لا کر دے دی، بچے نے جوتا پہن لیا۔ اور جب یہ جانے لگا نا تو بچہ پیچھے سے آواز دیتا ہے، انکل انکل میری بات سنیں۔ واپس آیا تو کہنے لگا کہ انکل آپ اللہ کے ولی ہیں،
آپ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست، آپ اللہ کے دوست ہیں۔ اس نے کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا میں آج جب گھر سے نکلا تھا نا، میں نے اپنے اللہ سے کہا تھا اللہ تیرے اتنے دوست ہیں، کسی کے دل میں ڈال دے مجھے جوتا لے کر کے۔ جو مانگا ہوتا ہے نا، کبھی اللہ رب العزت کے ساتھ وہی عنایت فرما دیتی ہے جو بندے نے مانگا تھا، اللہ رب العزت کی ذات نے دے دیا۔ کبھی بھلا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا، حکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو ساری باتوں کا پتہ ہے اور وہ کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کی بجائے ان کے گھر میں بچے کے لیے کوئی بیماری، مثلا گھر میں کوئی حادثہ آنا تھا، کوئی فتنہ آنا تھا، کوئی خرابی آنی تھی، اس کے لیے آخر کار یہ بہتر ہے کہ اس کو یہ دے دیا جائے، اس کو تو پتہ نہیں ہے، اور وہ دے دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ مانگنے والا کچھ تھا اور اس کو پتہ نہیں چلتا، ان کے ہاں تو سارا کچھ ہے، اور وہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ ہو نہیں سکتا، دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کل قیامت میں جب پیشی ہوگی تو ڈھیروں نے کی، آدمی دیکھے گا اور کہے گا میں نے تو کی نہیں ہے، کہا دعائیں کرتا رہا پورا رمضان، ابا کو صحت مل جائے، نہیں ملی تھی، یہ اس کا اجر ہے اور ثواب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بندہ یہ کہے گا ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اجر ہے اور یہ ثواب ہے۔ تو یہ ایک چوتھی یا پانچویں بات کہہ لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں نومیدی نہیں ہے، دعا سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے جو تلاوت شدہ آیات ہیں ان کے بارے میں کوئی تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ تعلق والے ہوں گے، دوست ہوں گے، آپس کے اندر تعارف ہوگا، اچھے اعمال والا جنت میں، اور وہ کامیاب ہے، جس کو جنت مل گئی وہ کامیاب ہے۔ یہ بچے یہ امتحان یہ سلسلہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بچے بچیاں 9 کے ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہوں گے بڑے، کوئی اللہ ان کو اچھی پوزیشنوں کے ساتھ کامیاب کر دے۔ جنہوں نے ہمیں کہا ان کو بھی، اور جنہوں نے نہیں کہا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی پوزیشن کے ساتھ کامیاب فرما دے، کہہ دو آمین۔ تو اللہ تعالیٰ جب وہ امتحانات دنیا کے آخرت میں کامیابی ملے گی، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، تو پھر ان کو ذہن میں آئے گا کہ ہمارا ایک دوست ہوا کرتا تھا، چلو اس سے تو ملیں اور اس سے پوچھیں اس کے کیا حالات ہیں۔ جب تحقیقات تلاش کریں گے، جنتیوں کو تو ادھر ادھر گھومنے پھرنے کا موقع مل جائے گا نا، ان کے لیے تو کوئی پابندیاں نہیں، پتہ چلے گا دوزخ میں ہیں تو جھانکیں گے اور پھر اس سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کیا انداز اختیار کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیوں ناکام ہو گئے؟ خان دستگیر صاحب خرم صاحب ناکام ہو گئے الیکشن میں، تو اب ان کو کسی نے وہ پوچھا کہ کیوں، انہوں نے کہا جی عوامی رابطہ نہیں تھا، تو یہاں بھی آ گئے، میرا خیال پہلی دفعہ ہی آئے ہیں، جمعہ پڑھا اور مجھے کہا جی ہم آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا سر آنکھوں میں جٹ صاحب بھی آنا چاہیے، ہمیں مسجد خدا کا گھر ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، جس کا جی چاہتا ہے آئے یار۔ تو مطلب کیا کہ ان کو پتہ چلا کہ ناکامی کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اہل جنت جو ہیں، اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم اس دنیا کے اندر ہیں ہم سبق لے سکیں۔ تو وہ جنتی دوستیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بتاؤ تم یہاں، سقر دوزخ کا نام ہے، سلکہ کا معنی ہوتا ہے چلنا، داخل کرنا، اور پوچھیں گے کہ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے پہنچایا ہے۔ تو بلا ناکامی کی جو وجوہات بیان کریں گے ان میں سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہوئے ہوئے کفر میں اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین الکفر والاسلام، اسلام اور کفر کے اندر فرق کرنا، یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ یار رمضان اور آخری عشرہ، پتہ ہے آج کی رات کے بارے میں؟ رمضان آخری عشرہ، طاق رات، 27ویں رات اور شب جمعہ کی رات، یہ کتنی فضیلتیں ہیں۔ ایک اللہ والے نے کہا کہ اگر آخری عشرے کے اندر، اللہ والے نے کیا کہا؟ اگر آخری عشرے کے اندر
تاک رات جمعے کی رات ہو تو وہ رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو آج کی رات 27ویں تاک رات اور جمعے کی رات ہے، تو کہا اگر اس طرح ہمارا تجربہ یہ ہے تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے۔ خدا کے لیے یار زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اعمال میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھو کتنا ہم آپ کی مہربانیوں اور رحمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا، اور رحمت للعالمین ہے نا آپ ہر چیز کے لیے رحمت ہیں۔ آپ بھلا کیا کرتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے میں فجر کی نماز جب وقت ہو مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور نوجوانوں کو ساتھ لوں۔ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ حوالہ چاہیے اس روایت کا، اس حدیث کا، تو میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے جب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، تشریف لے گئے نا، تو کسی نے پوچھا جو کول موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغام کیا دیا؟ تو آپ کا آخری پیغام بھلا کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا الصلاۃ کہتے ہیں جو آخری بالکل آخری وقت تھا، اور آپ جس چیز کو کہہ رہے تھے اپنی امت کو پیغام دے رہے تھے، میری امت نماز کو نہیں چھوڑنا۔ دیکھو یار تصور کرو کتنی خوبصورت عبادت ہے دنیا کے اندر، کسی مذہب کے اندر اتنی خوبصورت عبادت نہیں ہے جتنی خوبصورت عبادت نہیں، عبادتوں کا مجموعہ عبادت نماز ہے۔ کبھی آدمی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تو بڑا ہے، دکان فیکٹری ہر چیز گئی، اللہ اکبر، پھر اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، پھر اللہ کی تعریفیں کر رہا ہے، الحمدللہ رب، اللہ بھی کہہ رہے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میری بڑائی کا تذکرہ کر رہا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں چلا جاتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی، تیری ذات پاک ہے جو بڑی عظمتوں والی ہے، اور پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدے میں کیا کیا عبادت، کھڑا ہونا، رکوع کرنا، اور پھر اس کے بعد اتحیات میں بیٹھنا، پھر یہ مجموعہ ہے عبادات جن کو چسکا لگانا۔ بڑا کیا کہتے تھے اللہ اگر قبر میں کسی کو آپ نماز کی اجازت دے تو ہمیں نماز کی اجازت قبر میں بھی دے دینا، جنت میں بھی دے دینا، اس لیے کہ نماز کے بغیر تو ہمارا چارہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بتاؤ یار کیا کرنا ہے؟ آج 27 ہے، شب جمعہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں، چلے گئے نمازی، ان کی جگہ پر کرنے والا کوئی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلے گئے نمازی، ان کی جگہ پر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے نمازی پختہ کار نماز فجر کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اور غیر حاضری کرتے ہیں اور نماز فجر کے اندر نہیں آتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں بہت خوبصورت موسم ہے یہ، مارچ اپریل مئی، یہ مہینے بہت خوبصورت ہیں۔ اگر شک ہو تو نماز فجر میں اٹھو اور نماز پڑھ کر ذرا سا یہ کمپنی باغ، یہ لیاقت باغ گھومتے ہوئے گھر چلے جاؤ اور دیکھنا دماغ میں کیسی تازگی آتی ہے۔ بھول نہ جانا یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، یہ زمانہ، یہ مہینے۔ پھر گرمی آ جائے گی شدید قسم کی، پسینے آ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے نماز فجر کو ادا کرو، اور پھر اس کی ادائیگی کے بعد تھوڑا سا چکر لگا لو، ٹھنڈی ہوا، صاف ستھری ہوا، پودوں سے ساتھ گزرتی ہوئی ہوا، اور زبان سے پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، زبان سے کیا ہوگا؟ صلی اللہ، اور زبان سے کیا ہوگا؟ استغفر اللہ۔ یار کیا ہی مزہ ہے، کیوں اس چسکے سے تم آری ہو اور اپنے آپ کو خالی رکھا ہے؟ تو میری درخواست ہے آپ سے، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرانے، میں صرف آپ سے درخواست ہی کرنی ہے خدا کے لیے، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، ویرانی پیدا ہو رہی ہے، نمازیوں کی کمی آ رہی ہے، نمازوں میں شرکت کرو۔ جو ناکام لوگ ہیں
انہوں نے سب سے پہلی اپنی ناکامی کی وجہ کیا بتائی ہے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر کہا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم کھانا مسکینوں کو نہیں دیتے تھے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اللہ نے جو حق لگایا ہمارے ذمے۔ اور پھر کہتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ، رات بیٹھے گپے مار رہے ہیں بیکار سارے، نماز کا وقت آیا 2 گھنٹے پہلے جا کر سو گئے، 10 بجے تک سوئے رہے صبح کو۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم انکار کرتے تھے قیامت کا، اور کہتے تھے اے جان بڑا میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اس سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے اور وقت موجود ہے، اللہ کے گھر آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ من لم یسأل اللہ یغضبہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، اللہ سے رابطہ نہیں رکھتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے درخواستیں پیش کرو، اللہ کے ساتھ عہد کرو۔ یہ تجدید عہد کا زمانہ ہے، رمضان المبارک کے آخری دن، ان کی قدر کرو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ ہم کوتاہی نہیں کریں گے۔ کہو جی انشاءاللہ تعالی، جو میں نے کہا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ معاویہ صاحب نے اصل دعا وہی ہے جو تراویح کی دعا تھی۔ یہ ہم ٹوٹی پھوٹی باتیں ہم نے کی، چلو اس کے بعد ہمیں کئی لوگوں نے کہا ہے، یہاں ہمارے محلے میں کیا وہ بزرگوں کے اب تذکرے ختم، نام ختم، شکلیں آتی ہیں، نام پھر ان کو غور کرتے ہیں۔ چودھری نذیر صاحب تھے ٹھیکیدار، یہاں اس گلی میں تھے، میاں صاحب لیاقت صاحب کے چاچا جان۔ مسجد کے شروع میں جو مسجد تعمیر ہوئی اس کی تعمیر کرنے والے ہیں، پیارے آدمی تھے، حضرت والد صاحب کے بہت دوست تھے، بڑا گہرا تعلق تھا۔ ان کا بیٹا تھا ندیم، ہمیں اس سے بڑا تعارف تھا ہمارا، رمضان سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بھائیوں نے، گھر والوں نے کہا ہوگا کہ ندیم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر نصیب فرمائے، اور میاں صاحب کے بھی اللہ درجات بلند فرمائے۔ پھر میاں لیاقت صاحب، انہوں نے بھی خود بھی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ کتنے بزرگ ہیں، کتنی شخصیات ہیں، بچے نوجوان ہیں، باپ چلے گئے، باپ نماز کے لیے لاتا تھا، اب نماز کے لیے نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ خدا کے لیے میں ان نوجوانوں سے کہوں گا، اپنے ابا کی قبر کو روشن کرو اور ٹھنڈا کرو، اور وہ ٹھنڈی ہوگی جب تم نماز پڑھو گے۔ ابا تمہیں اٹھا کر لاتا تھا، انگلی پکڑ کر لاتا تھا، انہوں نے تمہیں اللہ کا گھر دکھا دیا، اور اب تمہارے سامنے اللہ کا گھر ہے۔ یہی تصور کر لیا کرو، ابا ہمیں لاتے تھے، اب ابا نہیں ہے دنیا سے پردہ کر کے، ہم آئیں گے اور ابا کی روح کو پتہ چلے گا، اور ابا ہم سے خوش ہو جائیں گے کہ ہم ان کو اطلاع ملے گی کہ ہم ابا کے لیے کہہ رہے ہیں ربی اغفر لی ولی والدیہ، کہ ہماری مغفرت کر دے اور ہمارے والدین کی مغفرت کر دے۔ بہت ساری مرادیں دل کے اندر۔ ہمارا یہ نوجوان آدمی بیچارے کو تکلیف ہے، سر کی، آدھے سر کی درد ہے، کام نہیں کر سکتا، بڑا لائق آدمی ہے، ذرا سا کمپیوٹر دیکھتا ہے، کام کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر درد ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، کام چھوڑ دیتا ہے۔ صحت پہلے ہے، بڑا علاج اس نے کرایا، اللہ اس نوجوان کو صحت دے دے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے، شادیوں کے معاملات ہیں اللہ جوڑ کا انتظام پیدا کر دے۔ جو ہمارے بچے، ہمارے بھائی باہر الملک میں ہیں تعلیم کے لیے، کام کاج کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں رہنے کے بہترین انتظام فرمائیں، اور کسی بھی پریشانی سے اللہ ان کو بچائے اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے بہن بھائی اور ہمارے بڑے دوست ہیں، انگلینڈ کے لوگ بڑے اچھے یار، بڑے دوست ہیں، اور دعا کے لیے وہاں سے بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، مسائل بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں مولانا خالد صاحب، ایک بڑا اسلامی مرکز برمنگم کے اندر بنانا چاہ رہے ہیں، بنیادیں ہو گئیں، ایک حد تک پہنچ گیا، اب کچھ ان کے لیے رکاوٹیں ہیں مولانا خالد صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جتنی رکاوٹیں ہیں دور فرما دے، ہمیں موقع ملے اس سینٹر کی تکمیل ہو اور ہم جائیں اور وہاں پر ہمارا نماز کا ادا کرنا ہو۔
اور وہاں پر ہمارے بات چیت کا سلسلہ ہو، اور بھی جتنے دینی مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ سب کے کامیاب فرما دیں۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرما۔ قرآن مجید پڑھا گیا، جو قرآن مجید سنا گیا، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ پہلے روزے میں آئے اور اس کے بعد آئے، اور اے اللہ آج آئے، سب کا آنا قبول و منظور فرما لے۔ ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو اے اللہ اپنے کرم سے اور فضل سے اور مہربانی سے اے اللہ معاف فرما دیجئے، اور ہمارے قرآن مجید کو قبول فرما لیں۔ تیری کتاب ہے اللہ، ہم نے اس سے بے نیازی کی ہے اور ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے، حالانکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ سفارشی بنے گا، آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوتاہی کرتے رہے، معاف فرما دیجئے۔ قرآن مجید کا پڑھنے والا، قرآن مجید کا سننے والا اور قرآن مجید کا سمجھنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائی۔ تکمیل قرآن بہت ساری بیٹیاں اور بہنیں آئی ہیں، اے اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ اب ہم ان کا نام نہیں لے سکتے اور ان کی مرادوں کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، کسی کو بیٹی کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے خامد کا مسئلہ ہے، کسی کے لیے دونوں مسئلے ہیں، کسی کے لیے بچوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ ان کے سارے مسائل کو حل کر دیجیے۔ اللہ ان کے بچوں کی ان کو خوشیاں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا جو فوت ہوئے، والدین، بہن بھائی، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے اساتذہ اور مشائخ، ان پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرما، جن سے ہم نے الف با پڑھا اور جس میں ہم نے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری شریف کو پڑھا۔ اللہ جتنے استاد آپ کے پاس پہنچے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دی۔ یوں لگتا ہے جس طرح سارے ہی جا چکے ہیں، سوائے اس کے جو کراچی میں تخصص والے مولانا تقی صاحب وغیرہ۔ اللہ صحت میں، زندگی میں صحت کے ساتھ اے اللہ برکت فرما دی۔ ہمارے اساتذہ جو زندہ ہیں، اے اللہ ان کی زندگی میں صحت کے ساتھ برکت فرما دیجیے۔ فوت شدگان کی اللہ مغفرت فرما۔ حاضرین مجلس میں معاویہ صاحب نے نام لے لیا، جن کے والدہ والدین فوت ہوئے، ان کے دوست، ہمارے دوست، مسجد کے ساتھی، اللہ سب کے لیے بھائی شہزاد صاحب ہیں، اور ہم سب کے لیے درخواست کرتے ہیں، سب کے حق کے اندر ہماری دعا کو قبول فرما لیں۔ ایک ایک شخصیت مسجد کی، خواجہ رفیق صاحب، حافظ عبدالرشید صاحب، حافظ یوسف قاری یوسف صاحب، اور اس طرح دیگر کتنے ہی ہمارے دوست احباب۔ قاری یوسف صاحب بھائی جان کے بڑے دوست تھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے کریم ہمارے بہن بھائی جہاں ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما۔ انگلینڈ میں رہنے والی بہن کو اللہ بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ یہاں جو بہنیں ہیں اللہ ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما، جو بھائی ہیں اللہ ان کے لیے بچوں کی خوشیوں کا انتظام فرما، صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرما دے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو خوشیاں نصیب فرما، ان کو بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، ان کے بچوں کو اعلیٰ کامیابیاں نصیب فرما۔ اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اللہ ایک ہماری بیٹی کینیڈا میں ہے، خامد کے ظلم کی وجہ سے بیچاری تکلیف کے اندر ہے، اے کریم ہم اس بیٹی کے حق کے اندر دعا کرتے ہیں، آپ ہی اس کے لیے بہتر اور اچھا انتظام کرنے والے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو اور اس کی والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اور اے اللہ اس کے لیے بہتر اور اچھا اور راحت والا اور اس کی بیٹی کا اے اللہ انتظام فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ حضرت مولانا خالد صاحب ان کا اسلامک سینٹر اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ جتنے ہمارے بینوئی، ہماری بہنیں، جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، سب کے لیے اللہ خیریت اور عافیت فرما۔ حمزہ کو بچوں کی اللہ خوشیاں نصیب فرما، اس کے بھائی عثمان ہے، سفیان ہے، اللہ ان کو خوشیاں، ان بھائیوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے کریم ہماری دعائیں ان کے حق کے اندر قبول فرما، کرم اور فضل فرما اور مہربانی فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ آپ ہمارے دلوں کے سارے راز جانتے ہیں اور ساری باتیں جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہمارے آنے سے آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے
اب حبیب نے ہمیں یہ بتایا ہے، ہم آگے ہیں، آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے۔ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ عزت والے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، اور ہم معافی لے کر آئے ہیں۔ چھوٹی بڑی غلطیاں ہماری معاف کر دیجیے، خوشیوں کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ کئی بیچارے ہمارے ملنے والے ہیں، ان کے بچے کتنے خرچے کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں روزگار کے لیے، اللہ ان کے رزق کے دروازے کھولتے، جو ان کے لیے رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے، بہتر پاکیزہ اور اچھا رزق اے اللہ ان کے لیے انتظام فرما دیجیے۔ جو نوجوان یہاں ہیں باہر کی خواہش رکھتے ہیں، اے اللہ ان کو خودکشی والے راستے سے، ڈنگی والے راستے سے بچا لینا۔ اگر ان کے لیے باہر جانے کے آسان راستے بہتر ہیں اور ان کے لیے وہاں جانا بہتر ہے تو اللہ ان کے لیے بہتر کا انتظام کر دے، وگرنہ ان کے لیے اپنا ملک اور وطن ہے، ان کے دلوں کو اللہ اپنے ملک اور وطن کے ساتھ لگا دیجیے، اور ان کے روزگار کے بڑے وافر اللہ انتظامات کا سلسلہ کر دیجیے۔ اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو ناکام فرما، اس کے فوجیوں اور سپاہیوں کی حفاظت فرما، اس کے رہنے والے مختلف صوبوں اور شہروں کے اندر بستیوں میں اللہ ان کی حفاظت فرما، شر پسند اور تخریب کاروں کو اللہ ناکام کر دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، شب قدر کے اللہ فضائل نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اللہ اس کی فضیلت ہم سب کو، جتنے بھی حاضرین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، اللہ سب کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو اللہ اس کی فضیلت نصیب فرما دے۔ کتنے دوست ہیں، ہم کتنے کا نام لے لیں گے، سب کے بارے میں ہماری درخواست ہے۔ بزرگ تھے تب، جوان تھے تب، اور بچے تھے اللہ تب، سب کے حق میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے کریم ہم پر کرم اور فضل فرما، اے وہ ذات جو بغیر ستون کے آسمان کو قائم کیے ہوئے ہے، ماں کے پیٹ میں بچوں کو روزی دینے والی ہے اور اس کے لیے دودھ کا انتظام کرنے والی ہے، آپ سے ہماری درخواستیں ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے گھر والے، ان کے بہن بھائی، اللہ ان کو ان کی خوشیاں نصیب فرما، ہر پریشانی سے بچا، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا، ہمارے بھائی صاحب قاری معین صاحب، اللہ صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرما، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرما، اللہ ان کے سائے کو ہمیشہ ہمارے لیے دراز فرما، اللہ ہر طرح خیریت اور عافیت، بھائی جان بڑے ان کے لیے بھی اللہ ہر طرح عافیت اور خیریت فرما، ہماری بہنوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے خیریت اور عافیت فرما، مسجد کے سارے نمازی اور ان کے بہن بھائی والدین، ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما، حاضرین مجلس سب کے لیے اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا